بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم ربیع الاول اور ربیع الثانی میں ملکی حالات کے ساتھ ساتھ اپنا آغاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جو پھول ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم تھے۔ تاریخ میں نقش ہے یہ بات کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کے تو آپ کے والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ آپ کے دادا اور آپ کے چچا انہوں نے آپ کی پرورش میں اور پھر اس کے بعد آپ جو دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کو آگے پھیلانے میں ہر موقع پر معاونت کی۔ آپ کی جو دائی تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ، واقعہ یہ ہوا، اور یہ عرب کا دستور تھا کہ جو رؤساء اور بڑے لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے ان کی تربیت اور ان کو دودھ پلانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے انہیں دوسرے علاقوں سے یا آپ یہ کہہ لیں دیہاتی علاقوں سے آ کے خواتین لے جاتی تھی اور پھر ان کی تربیت اور ان کو دودھ پلانا اور ان کی تربیت کرنا تاکہ بچے کی نشو و نما جو ہے وہ بہتر ہو۔ چونکہ آپ یتیم تھے تو لہذا جو دائیوں کا، عورتوں کا وفد آیا، قافلہ آیا، انہوں نے کہا یتیم کے ہاں سے ہمیں کیا ملے گا، لہذا وہ سب اپنے اپنے بچے لے کر چلے گئی، یا یہ ایک تصور پیدا ہوا ان کے۔ حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں اللہ نے انوارات اور روشنی رکھی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں جو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھی وہ انتہائی لاغر تھی، چلنے سے یعنی بہت ہی بیچاری کمزور تھی، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے، آپ کو اٹھا کے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے سواری کی تو وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے اور تمام اونٹوں سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو گئی اور ان سے آگے نکل گئی۔ وہ بکریاں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی جو لاغر اور کمزور تھی وہ دودھ سے بھر گئی۔ وہ جھوپڑی جس میں روشنی نہیں تھی اس میں ایسا نور آ گیا کہ جو کائنات میں جیسا نور موجود نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یتیموں سے محبت کریں، یتیموں کا خیال کریں، کیونکہ یتیم جو ہیں ان کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی موقع پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں وطن عزیز پاکستان میں جب کہ سیلاب آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، لوگوں کی کیا حالات ہیں، پانی کس کس کو لے گیا ہے، ہمیں آگے بڑھ کے یتامہ کے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یتیموں کو حقیر نہ سمجھو،
کیونکہ یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں نصیحت کی گئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ باپ فوت ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، ان کے مال پہ چاچا قبضہ کر لیتا ہے، ماما قبضہ کر لیتا ہے، پارٹنر قبضہ کر لیتے ہیں، زور آور قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ بیچارے تو چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں وہ ضعیف اور کمزور ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ کمزور اور ضعیف نہیں ہیں۔ قیامت کے دن وہ بہت طاقتور ہو کر آئیں گے، کیونکہ ان کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں وہ یہ مقدمہ لے کر آ جائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یتیم ہو گئے تھے، ہمارا باپ مر گیا تھا، ہمارے چاچے نے ہمارے دکان پہ قبضہ کر لیا، ہماری تجارت پہ قبضہ کر لیا، ہمارے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا، ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، ہمارا حق مار لیا، تو پھر بتائیں کہ اس دن بچت کہاں سے ہوگی؟ بچت کا تو ایک ہی رستہ ہے قیامت کے دن کہ اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم سب کو امید ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے شفاعت فرما دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر یتامہ کا خیال نہ رکھا، ان کو دھکے دیے، ان کے حقوق غصب کیے، ان کا خیال نہ کیا، ان کا مال کھا لیا، تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کی دعوت اور آپ پر آنے والا دین سلامتی کا دین ہے۔ اہل مکہ نے کیا کیا ظلم آپ پر نہیں کیے، آپ نے گالیوں کے جواب میں دعا دی ہے۔ لوگوں نے گالیاں دی، پتھر مارے، آپ نے دعائیں دی۔ آپ کا دشمن بھی کہتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام قوت والا کیوں نہیں ہے، اسلام تو قوت والا ہے۔ مسلمان نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جس راستے کی وجہ سے مسلمان قوی تھا۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ میں نے یورپ میں مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا، اور میں نے مصر میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے۔ مصر کی کیا بات کرتے ہیں، وہ تو چونکہ مصر کے دانشور تھے، انہوں نے یہ کہا۔ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال کریں، احترام کریں، محبت کریں، پیار کریں۔ اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نکلو اور ان غریبوں کی مدد کرو۔ پوری دنیا پاکستان میں آ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی ہم مدد کے لیے آئے ہیں، اور جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، اگر ان کا حال یہ ہو کہ ان کے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگے، یا ٹھیک ہے جی میں نے تو پرانا بسترا دے دیا ہے، پرانا کپڑا دے دیا ہے، پرانے برتن دے دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں نہ دے سکتا۔ اگر کسی کا تصور ہو گیا اچھا میں اللہ کو دھوکہ دے لوں گا، تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جتنا بھی دو وہ دو جو تمہیں پسند ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی دو۔
یہ نہ کرو کہ اپنے لیے تو بڑا زبردست ہے اور جب اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر دیکھو گے اللہ کے لیے بھی وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے. ناظرین، حقیقت یہ ہے، ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا سے مسلسل امداد آ رہی ہے. دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک کہ ہم دیکھیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی ہے، اور دوسرا آئندہ کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کیا کرنی ہے. الحمدللہ ہم کمزور قوم نہیں ہیں، ہم مضبوط قوم ہیں. لیکن ہمیں باہمی اتحاد سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والی تباہی ناقابل تصور ہے. پھر کیوں ابھی تک ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک کمیشن بنے جو تحقیق کرے کہ یہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. ناظرین، سیلاب کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن یہ بات ہم نے کرتے رہنا ہے، یہ دروازہ ہم نے کھٹکھٹاتے رہنا ہے. ہم نے یہ کہتے رہنا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس طرف توجہ کریں اور اس بات کو کی طرف آپ آئیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں. حکومت یہ دیکھے کہ سیلاب آیا کیوں، اور اگر آیا تو وہی علاقے جو 2010 میں متاثر ہوئے تھے وہی اب کیوں متاثر ہوئے. یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جو بہت ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایک ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ جس سے ان مسائل کا جو ہے حل وہ نکل آئے. اگر ہم یہ دونوں چیزوں پر فوکس کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے مستقبل کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور اس وقت بھی تیسری جو ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امداد آ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل صاف شفاف طریقے سے اس کا حساب رکھا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا. وہ قوم کے سامنے بھی اور جو دوست ممالک ہمیں دے رہے ہیں ہم ان کے سامنے بھی رکھیں. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، قطر بھی، سعودی عرب کا مرکز ملک سلمان بھی، ترکی والے بھی. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، مزید سہولتیں دیں، ان کو مزید جو ہے وہ اختیار دیں. اختیار سے مراد ہے کہ ایکسیس دیں کہ لوگوں تک پہنچے. وہ انٹرنیشنل این جی اوز جو آنا چاہتی ہیں، جو واقعی ہی اس غرض سے آنا چاہتی ہیں کہ وہ پاکستانیوں کی مدد کریں، پاکستان کی مدد کریں، ان کو ہم جو ہے وہ تعاون کریں، ان کی مدد کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں فوری اقدامات اور توجہ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ممکن ہے میں اس پہ بات بھی کروں گا کہ کچھ ہمیں عربی میں بھی بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عرب ممالک میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ جو وہاں سے امداد آ رہی ہے اس میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہوا ہے. ناظرین، الیکشن تو اب میں تھوڑی سی سیاسی بات آج کرنا چاہتا ہوں. الیکشن تو ہوتے ابھی نظر نہیں آتے. ویسے بھی ناظرین، یہ جو عدم اعتماد آئی تھی یہ قومی اسمبلی سے آئی تھی.
اراکین قومی اسمبلی نے اس میں ووٹ ڈالے. اب معاملہ بالکل عجیب ہو گیا ہے. ایک تو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے ابھی تک جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں کیا، لہذا ان کے استعفے پڑے ہوئے تھے. جن استعفوں پہ الیکشن ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے، اور ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آ گیا. تو اس سارے تناظر میں یہ ماہ ستمبر ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور تقریباً 8 سے 9 ماہ کا عرصہ ہے. اگر یہ سارے لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے چیزوں کو طے کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ احسن طریقے سے معاملات حل نہ ہو سکے. لیکن اگر اسی طرح مہادرائی رہتی ہے اور ملک کے اندر عدم استحکام رہتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ایک بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، عدم استحکام ہوگا، اور اگر بات چیت آپس میں نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. پاکستان کو معاشی طور پر استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو اقتصادی طور پر استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو مضبوطی کی ضرورت ہے معاشی طور پہ. اس وقت پاکستان کو ماحول بنانا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دوستانہ ماحول ہو، ان کے لیے مشکلات نہ ہوں. ہمارے فائل کے نظام میں اور ہماری سیاسی نظام میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی یا لوگ نہیں آنا چاہتے. سب آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، صرف ہمیں فرینڈلی ماحول بنانا ہوگا، بہتر ماحول بنانا ہوگا جو ہم نہیں بنا پا رہے. اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے عرب اسلامی ممالک سے، باقی دنیا سے بھی، ہمارے اپنے پاکستانی وہ ضرور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. ہمیں اپنے وسائل بھی دیکھنے چاہیے، ان وسائل پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور ان وسائل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ وسائل کیا ہیں. اسی طرح جو ہمارے سرکاری وسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ان کو کیسے کم کریں. یہ سچی بات ہے ناظرین کہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کسی کا بھی دور ہو وہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک سرکاری عمارت میں ایک دفتر کھلا ہے، افسر بیٹھا ہے، کئی اے سی چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا اپنی قوم پہ بھی اور دنیا پہ بھی، اس ملک کی سیاسی مذہبی قیادت کو، الیٹ کلاس کو، بیوروکریسی کو، وزراء کو، وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو، گورنرز کو، کہ وسائل کے استعمال میں جو سرکاری وسائل کی کمی آئی ہے قوم کے لیے بچا رہے ہیں.
اور پھر ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، ہم نے اس حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اس پہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔